The Three Hermits لیو ٹولسٹائے روسی ادیب کی ایک انتہائی خوبصورت کہانی۔ مسٹر الطاف، اس کہانی میں ٹولسٹائے نے ایک انتہائی خوبصورت اور شاندار دنیا کریٹ کی ہے جس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ یہ فاروق بھائی، یہ ایک انتہائی شارٹ سٹوری ہے، ویری بہت ہی مختصر ہے، شارٹ ہے۔ اس میں دکھا ہے ایک بشپ ہے، وہ ایک شپ سے ایک مونسٹری سے ایک خانقاہ سے دوسری خانقاہ کی طرف شپ میں سمندر میں ایک آئلینڈ سے دوسرے آئلینڈ میں جا رہا ہے۔ تو اس دوران جب یہ شپ پہ سوار ہوتا ہے تو رستے میں سمندر میں یہ نوٹس کرتا ہے کہ آگے ایک جگہ ایک چھوٹا سا آئلینڈ ہے، ایک جزیرہ ہے، اور اس جزیرے کو جب یہ نزدیک ہونا شروع ہوتا ہے دکھائی دیتے کہ تین ہرمٹ مخصوص لباس پہنے اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اور یہ پھر یہ پوچھتا ہے اس کیپٹن آف دا شپ سے کہ یہ بتاؤ کہ ویئر از دس، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دس از این آئلینڈ، یہ ایک جزیرہ ہے، اور اس جزیرے میں یہ تین ہرمٹ رہتا ہے، یہ تین راہب رہتا ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں رہتا ہے اس کے یہ اس رائب کیا ان کی آپ کچھ ڈیفینیشن کریں گے الطاف راہب صاحب؟ سے مراد وہ جو مونسٹری میں رہتا ہے، وہ ہر وقت اپنے ہی ریاضتوں میں مگن ہے، یعنی وہ ترک الدنیا۔ عیسائی مذہب میں وہ جی، ایک لوگ، کرسچن، کرسچینٹی میں وہ لوگ جی، جو دور دور خانقاہوں میں رہتے رہتے ہیں ہیں اور ترک الدنیا اور کی ہے، مطلب دنیا انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے۔ چھوڑی ہوئی تھے اپنی کنسنٹریشن میں، اپنی ہی ریاضتوں میں وہ ہے، مطلب جو غرق ہے۔ ان کا ایک وہ مذہبی وہ ہے اس کے مطابق وہ چل جی، رہے یہ ہوتے ہیں۔ اپنی ریاضتوں میں غرق ہے۔ تو جب یہ بشپ دیکھتا ہے تو اس کو بڑا شوق ہوتا ہے، بولتے ہیں یقیناً یہاں ان لوگوں کو، کیونکہ یہ کرسچینٹی سے نزدیک نہیں رہا ہے، میں جاؤں گا، ان کو تبلیغ کروں گا، ان کو اپنے ریلیجن، اپنے مذہب کے میں اس کو تبلیغ کروں گا، اس کے احکام سکھاؤں گا۔ تو یہ ریکویسٹ کرتا ہے، کیپٹن آف شپ کہتا ہے نہیں، یہ مجھ سے دور پڑتا ہے کیونکہ ہمارے رستے میں نہیں ہے۔ پھر وہ میں آپ کو ایکسٹرا پیسے دوں گا، یہ پیسے لے کے اس کو ایک چھوٹی سی جہاز میں، ایک شپ میں، ایک کشتی میں بٹھاتا ہے، یہ چلے جاتے ہیں۔ جب یہ آئلینڈ کے نزدیک ہوتے ہیں دکھاتا ہے کہ وہاں پہ آئلینڈ میں اور وہ تین راہب انتہائی یعنی یہ عمر جو رسیدہ، مطلب جزیرہ ہوتا ہے اس ہاں، میں ایک جزیرے میں خانقاہ کوئی بھی ہوتی ہے، نہیں ہے، خانقاہ یہی ہوتی ہے۔ تین ہے، ادھری کڑا ہے، اچھا اور آپس اچھا، میں وہاں پر اپنے ریاضتوں میں غرق ہے۔ تو یہ اس کے پاس جا کے ان سے باتیں کرتے ہیں، اس سے کرسچینٹی کے بابت پوچھتا ہے تو ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں کرسچینٹی کے، اس کو کچھ تعلیمات اس کو سکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کو چند بنیادی چیزیں اپنے کرسچینٹی کے بابت ان کو بتاتا ہے، اور پھر وہاں سے روانہ ہو کے شپ میں بیٹھ کے دوبارہ اس شپ میں اپنی منزل کی طرف۔ اب جب یہ شپ روانہ ہوتا ہے، کچھ دیر نہیں گزرتا ہے کہ وہ کیپٹن آف شپ کہتا ہے کہ کوئی ایسے تین آبجیکٹ ہے، ایک تین تیز رفتار کشتی نما چیز اس جزیرے سے آ رہا ہے، ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور انتہائی تیزی سے۔ جب یہ وہ یعنی نزدیک آتا ہے، پانی کے اوپر سے آ پانی رہے کے ہیں؟ اوپر سے، اچھا، جب یہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی کشتی ہوگا، جب غور سے دیکھتے ہیں کہ وہی تین راہب ہیں، انتہائی تیز رفتاری سے پانی پہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ جب اس کے نزدیک آ جاتا ہے، اس شپ کے قریب، تو اس بشپ سے یہ تین راہب پوچھتے ہیں کہ ہمیں جناب علی، ہمیں بتاؤ، وہ ایک چند چیزیں ہم سے بھول گئے، ہمیں مہربانی کر کے دوبارہ بتاؤ تاکہ ہم وہ چیزیں یاد کریں۔ جب یہ بشپ دیکھتا ہے کہ اوہو، یہ تو انتہائی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ پانی کے اوپر سے چل کے آ رہے ہیں انتہائی تیز رفتاری میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، آپ لوگ کی کوئی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے بھی آگے ہو، تم اتنے نیک ہو، تم اتنے پرہیزگار ہو، تم اتنے پہنچے ہوئے ہو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو تبلیغ کروں۔ پھر وہ چلے جاتا ہے واپس۔
تو یہ اسٹوری الطاف ہے. صاحب اس کہانی کا پیغام کیا ہے؟ اس کہانی کا پیغام یہ ہے فاروق بھائی کہ یہ جو اس میں دکھایا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشن ہے کرسچینٹی میں، خاصاً یہ بشپ، یہ جو پورا سلسلہ ہے آرچ بشپ اور پوپ وغیرہ، یہ ایک سیریمنیز میں یہ لوگ غرق ہے. اصل چیز ٹولسٹائی کے بقول اصل چیز جو نیکی ہے یا پہنچنا، انسان پائس ہونا یا نیک ہونا، وہ یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا ہے. پھر اس نے یہ جو ہرمٹ ہے، 3 راہب کی اس نے وہ مثال دی کہ وہ اتنے سادے لوگ تھے، اتنے نیک تھے، وہ اپنی اس میں مگن تھے کہ وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے. یعنی پاکیزگی کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے عمل ضروری ہے. عمل بہت اگر ضروری ہے. تمہارا عمل اچھا ہوگا جی تو تم پاکیزہ بن جاؤ جی گے. جی یعنی کرسچینٹی کے مطابق وہ اپنا جی پیغام دے اپنے رہا ہے. اس میں دے رہا ہے کہ آپ کو صرف تھیوری نہیں ہونا چاہیے، یعنی صرف آپ نظریے میں آپ بڑے ماہر ہو، ایک کتابیں رٹے ہوئے ہو. اصل چیز یہ کہ آپ پریکٹیکلٹی. پریکٹیکل کتنے اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو، اس کو آپ لاگو کرتے ہو اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں. یہ اس میں عام انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے؟ انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں زیادہ فارمیلٹیز میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو صحیح کرے، ہمیں اپنے دل اور قلب اور ذہن کو صاف رکھنا چاہیے اور اتنے مگن ہونا چاہیے اپنی رب کی طرف کہ آپ کے درمیان کوئی تیسرا فریق نہ آ جائے. آپ ویسے الطاف صاحب اگر ہم دیکھیں اس میں ہمیں ٹالسٹائے کی زندگی نظر آتی ہے. جی وہ اپنی زندگی میں بھی باتوں سے زیادہ پریکٹیکلی پر زور دیتا تھا، اور اپنے جی آخری دنوں میں آپ نے خود دیکھا جی جی جب وہ روس کے مختلف علاقوں میں جی جی جا رہا تھا، لوگوں کے مسائل کو جی کر رہا تھا، پریکٹیکلٹی پر زور دے رہا تھا. جی تو کیا اس کی اپنی زندگی اسی طرح نہیں تھی؟ بالکل. ٹولسٹائے کی آپ زندگی پڑھے، یہ ایک نواب تھا، اس کی جوانی، اس کے بچپن انتہائی عیش و عشرت میں گزرا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ میچور ہوا یہ بندہ، اس نے جب اتنی ڈیپ پہنچ گیا، اس نے حقیقتوں کو پا لیا. پھر انہوں نے یہ، حالانکہ نواب تھا، اس کے پاس بڑی بڑی جاگیریں تھی، اس نے اپنی جاگیروں کو لوگوں کے حوالے کیا، اپنے صرف اپنی کسانوں میں تقسیم کی اور خود انتہائی سادہ زندگی گزارنے اور لگے. انہوں نے ایک خود کو بڑی ایک داڑھی، بہترین پریکٹیکل آدمی پریکٹیکلی ثابت طور کیا. پہ اس کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ جو اسٹیبلش آرتھوڈاکس چرچ تھے رشیا، اس کو دین سے فارغ کیا تھا. انہوں نے، ملاؤں نے، پادریوں نے ٹولسٹائے کو کہا کہ یہ رندہ درگاہ ہے، یہ فارغ ہے دین سے، کیونکہ یہ اس کا اپنا انداز ہے. بہرحال ٹولسٹائے کے تو اتنے سادہ منش زندگی گزارا. اور ریسرکشن ناول تو آپ کو معلوم ہے، اس میں بھی اس کی پوری لائف کی جھلک ہے ریسرکشن ناول میں، کہ کس طرح یہ سادگی اختیار کرتا ہے، کس طرح یہ اپنے پرانی زندگی کو ترک کرتا ہے. اور آخر میں تو یہ ہوا کہ یہ ایک دن اس کی ایک بدمزاج بیوی تھی، وہ اس سے ہمیشہ لڑتی جھگڑتی تھی. اس نے گھر کو ترک کیا، اپنی جاگیر کو، ملنگانہ لباس پہن کے یہ گیا اور بالکل ایسے فقیروں کی طرح لگتا تھا. رات کو ایک ریلوے اسٹیشن میں آ کے ادھر قیام کیا، پھر ادھر ہی اس کی موت واقع ہوئی. تو یہ انتہائی سادہ زندگی، بلکہ وہ ایک کشکول لے کے ملنگوں کی طرح گھومتا رہتا تھا. یعنی اس کہانی میں جو ٹولسٹائے. ہیرمٹ دکھایا گیا ہے، جی ٹولسٹائے نے خود اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ وہ خود ایک پوائس شخص ہے، ایک ہیرمٹ کی طرح ہے. بالکل. اس میں یہ ہے کہ جو بھی تحریر یعنی ہوتا ہے، پریکٹیکل شخص ہے وہ. جو دنیا میں تحریر ہوتا ہے، جو رائٹر، اس میں یقیناً اس کے اپنے ذہنی، اپنے ہی تجربات، اس میں اپنی زندگی کے مشاہدات اس میں شامل ہوتا ہے، اور جس عمل سے وہ گزرتا ہے وہ زیادہ ہی باریک بینی سے اپنے اس ایکسپیرینسز کو وہ شیئر اور کرتا ہے. اسی وجہ سے ٹولسٹائے کو اس وقت دنیا کے انتہائی کلاسک اور ماسٹر رائٹرز میں، یعنی شاندار ادیبوں میں
ان میں سے کہا جاتا ہے کہ ٹالسٹائے ایک ہے. بالکل اس کو یہ تھینک یو تو سر. اس کو کئی بار یہ تو نامینیٹ بھی ہوا تھا لیکن وہ نوبل پرائز کیوں نہیں دیا کئی وجوہات تھے لیکن یہ فٹ ہوا تھا نوبل کے لیے. اور بہرحال ٹالسٹائے تو ایک بہت بڑا یہ انارکسٹ تھا بیسکلی. انارکسٹ سے مراد یہ نراجیت لیکن کرسچن مذہبی انارکسٹ تھا. یہ کہتا تھا کہ دنیا کو ترک کرو، یہ آرڈر، یہ دنیا، یہ قوانین، یہ چیزیں یہ بیکار ہے، بس تم اپنی زندگی میں آرڈر لاؤ اور صحیح انداز میں پریکٹیکلٹی لاؤ. پریکٹیکل لاؤ اور تھینک یو زندگی سر. گزارو. تھینک یو. بہت بہت شکریہ.